براۃ من النار براۃ من النفاق۔ دنیا کی سب سے بڑی جو مشکل بنی ہوتی ہے وہ منافقت ہے۔ منافقت سے بہت زیادہ مسائل، جتنی مسائل بنتے ہیں بڑے بڑے، آپ گورنمنٹ کے مسائل دیکھیں، سوشل مسائل دیکھیں، پولیٹیکل ایشوز دیکھیں، کمیونٹی کے مسائل دیکھیں، اور آئلی سسٹم کو دیکھیں، فیملی لائف کو دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتا ہے وہ نفاق والا پہلو ہوتا ہے۔ نفاق ہمیشہ اسی وجہ سے ہے، کفر اور شرک سے بدتر جو بیماری ہے اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اس وجہ سے کہ وہ ڈسٹریکشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی ساری کی ساری، آپ مثلا کسی بڑی اگر گورنمنٹ کے اس کے زوال کا کیا ہوتا ہے، زوال کا سبب یہ منافقت ہو، منافق لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، پھر سوسائٹی میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، سماج میں دیکھیں، کسی فیملی میں دیکھیں، اپنے نچلے اس لیول سے شروع ہو جائیں اور اوپر چلے آ جائیں گورنمنٹل لیول کے اوپر، سب میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے، اسلام کو بھی جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہی نفاق ہے، منافقت۔ سورہ منافقون نہیں ہے قرآن کے اندر، حضور کے پاس ہی آپ کر تو بیٹھتے تھے، وہ پہلی آیت میں یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں مانتے آپ کو۔ وہ کون سے؟ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، ان کو کہتے ہیں منافق، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ سب سے بڑی اور اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تسبیح سیدہ بنتی ہے، تسبیح سیدہ۔ آخری بات کیا ہے کہ نمی جو اس کا اثر ہے، بیماریوں اور بیماروں کی شفا کا جو ذریعہ ہے نا، ایک تسبیح سیدہ۔ اگر انسان نے بیماریوں سے بچنا ہے، بیماروں کو شفا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ہیلنگ کا جو ایک پروسیس ہے نا، وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح۔ ایک شخص آیا، کافی ضعیف تھا، مولا کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے باتیں شروع کی تو کان لگا کہ جی کر رہا ہے۔ امام پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کان بھاری ہو گئے ہیں، سماعت صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، قوت شنوائی کمزور ہو گئی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ایک چیز، فرماتے ہیں علیکا بتسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کان آپ کے بھاری ہوئے ہیں نا، آپ صحیح طریقے سن نہیں سکتے ہو، قوت شنوائی تمہاری کمزور ہو گئی ہے، قوت سماعت تمہاری صحیح کام نہیں کر رہی ہے، علیکا بتسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تم تسبیح سیدہ پڑھا کرو اور تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہاں پہلے تو کہا کہ فرزند رسول آپ پہ قربان ہو جاؤں، فدا کا آپ پہ قربان ہوں یبن رسول اللہ۔ تسبیح سیدہ کیا ہے پتہ نہیں تھا اس شخص کو۔ فرمایا تسبیح سیدہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنی ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ بس 100 دفعہ یہ پورا ذکر مکمل ہوتا ہے تسبیح کا، یہ تسبیح کا ذکر 100 میں مکمل ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے کچھ دن ہی پڑھی تھی تسبیح سیدہ، میرے سارے کان ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں مولا کی بارگاہ میں گیا، میں صحیح سالم ہو گیا ہوں۔ یعنی کیا ہے؟ تسبیح سیدہ بیماریوں کی شفا کا راز ہے۔ 10واں اور انشاءاللہ بعد میں ہم یعنی آج 9 اثر جو ہے اور 9 اثرات، سب سے پہلے ذکر کثیر کا جو ہے وہ مصداق بنتی ہے تسبیح سیدہ، پھر 1000 رکعت سے افضل یہ تسبیح سیدہ گناہوں کی مغفرت کا سامان لاتی ہے۔ کلمات میں دیکھیں تو 100 ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ 100 نہیں ہے، اللہ اس کو 1000 شمار کرتا ہے۔ تسبیح سیدہ میں کیا ہے؟ یہ رضائے پروردگار ہے، دفع شیطان ہے۔ تسبیح سیدہ میں کیا ہے؟ انسان بدقسمتی سے بچ کر خوش قسمتی سے آتا ہے، بدبختی سے بچ کر
جو ہے نا وہ خوش بختی میں انسان آتا ہے تسبیح سیدہ سے. جہنم سے نجات ملتی ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے تسبیح سیدہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے اور صحت و سلامتی دے. کوشچن ہے تو کر سکتے. نماز کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے تسبیح پڑھیں، لیکن ایک عمل جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر تسبیح پڑھیں، پھر 3 دفعہ قل ہو اللہ 3 دفعہ. سب سے پہلے تسبیح ہے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ تسبیح کا حکم ہے. اس کے بعد آپ بے شک اس کے بعد بہت تاکید ہے کہ آپ یعنی آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھنے سے اس کے فائدے الگ ہیں. آیت الکرسی جب انسان پڑھتا ہے تو اگلی نماز کے لیے ضمانت مل جاتی ہے. مثلا اگر فرض کیا کسی نے عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے تو اللہ اس کی ضمانت دیتا ہے اب مغرب تک اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. مغرب تک یہ ضمانت میں آگے، اللہ کی ضمانت میں آگے. اب عشاء کے بعد اس نے اگر پڑھی ہے تسبیح دوسری آیت الکرسی پڑھی ہے تو اللہ صبح کی نماز تک اس کو اپنی ضمانت میں لے لیتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت زیادہ اثرات ہیں تسبیح کے، اس آیت الکرسی کے. وہ خود بھی جو ہے اگر نہیں پڑھ سکتا ہوں تو میں بعد میں قضا کرتا ہوں اس کے آیت الکرسی کی. آیت الکرسی ہے، تسبیح سیدہ ہے، 3 دفعہ قل شریف ہے. یہ اس کے بعد وہ جو 3 دفعہ سورہ طلاق کی آیات ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. 3 دفعہ اس کو پڑھے. صبح کے ٹائم اگر اس کو 5 دفعہ پڑھے نماز کے بعد اسی ان 3 آیتوں کو تو اللہ اسے 5 بیماریوں سے بچاتا ہے. بیماریوں سے بچاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، حاسدوں سے بچاتا ہے، اور ظالم اور جابروں سے بھی بچاتا ہے صبح کے ٹائم. تو جو تاکید ہے سب سے زیادہ تاکید تسبیح سیدہ بلا فصل نماز میں پڑھنے. اس کے بعد ترتیب چینج کر جی ترتیب چینج. اور یہ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے. تسبیح سیدہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں جو ہے نا وہیں جڑے ہو گئے ہیں ابھی. اس کے بعد تسبیح پڑھ کے لا الہ الا اللہ، پھر بے شک پاؤں کو پیر فرمایا غفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. فهم تو فهمنا. بس عندي سؤال شيخنا. شيخنا بالنسبة احنا العرب لما نقرأ القرآن العرب العاميين يسمونه ليس العلماء. لما نقول وظن لن نقدر عليه العلماء يقولون لا خطأ، يقول لن نقدر عليه. لا ظن لن الله قادر، هو نبي يدري الله قادر عليه. يقول لن نقدر عليه. عندما انا اطلع من هسه اطلع من النار رايح للشارع انا ما ادري ايش راح يصير علي، فالله قادر يقدر علي قدر. انا ادري الله قادر على كل شيء. اي احنا القراءة تختلف عن المعنى، معنى الكلمات انا عرب ما نفهم عليها. فانا اقول لاخوان المؤمنين يعني الله يعينهم. الله قادر على كل شيء. نعم. لن نقدر القدر معاني مختلفة. لن نقدر عليه لن نزيق عليه. نقدر لا بمعنى القدرة الإلهية، كما في سورة الفجر في والفجر وليال عشر وبعده آيات فلما
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فقدر هذا القدر بمعنى ضيق لا قدر بمعنى الطاقة القدرة الإلهية لا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات هو يقول لا نذيق وظن حضرت يونس ظن لا نقدر نقدر بمعنى لا نزيق ضيق الشيء لا بمعنى القدرة هناك انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ وہ جو اس آیت میں ہے جو حضرت یہ جو آیہ یونسیہ ہے کہ اس میں ہے نا کہ بعض کما بعض اہل السنہ یقولون کذا کما بعض العام زام ہاکذا اس میں یہ ہے نا کہ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ جو حضرت یونس والی وہ آیت ہے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ نقدرہ بمعنی وہ یعنی انہوں نے سمجھا حضرت ظنون یعنی حضرت یونس نون کہتے ہیں نا اس کو مچھلی کو کہتے ہیں ظنون یعنی حضرت یونس انہوں نے فظن انہوں نے کیا کیا ہے یہ گمان کیا ہے لن نقدر نقدر بمعنی قدرت نہیں ہے وہاں پہ طاقت نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ کیا ہے نقدر یعنی نزدیک یعنی وہ مجھ پہ سختی نہیں آئے گی سختی about troubles about difficulties about calamities اس کے یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں مجھ پہ تو کوئی تنگی نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی یہ مطلب ہے نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے وہ نہ نقدرہ ہماری قدرت نہیں وہ نہیں ہے اس میں معنی یہاں پہ لن نقدر علیہ یعنی اللہ ان پہ کوئی تنگی نہیں لائے گا وہ اپنی ان کی جو پرسیپشن تھی حضرت یونس کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ تھی کہ نہیں میں جا رہا ہوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نقدر بمعنی یہ نہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بعض جو ہے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ قدرت میں نے پھر وہ آیت کی مثال دی انہیں وَأَمَّا رَبَّكَ بِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ یعنی وہاں پہ اس کا مطلب یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے یعنی جب ہم اس پہ اوپر مال کی سختی کر دیتے ہیں اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں آئے وائے شروع کر دیتا ہے مجھ پہ تو یہ ہو گیا مجھ پہ تو یہ ہو گیا اس کے بعد اللہ اس کے بھی ریزن بتاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما 4 ریزن بتائے ہم نے تمہارے رزق میں کمی اس وجہ سے کی ہے ذیق کا مطلب یعنی کیا ہے کہ کمی کی ہے ہم نے یعنی یہ ہے لن نقدر لن نزیق عزیق مفہوم ہاں ختم ہو گیا کوشچن اللہم صلی اللہ فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما اپنے گناہوں سے عفو درگزر فرما ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما
ہمیں علم اور معرفت، فہم قرآن، فہم دین، فہم ایمان نصیب فرما۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ مولا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔